کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دعا پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اچھے الفاظ اور دعائیں منہ سے نکالنی چاہیے، کیا پتہ کہ قبولیت کا کون سا وقت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی دعائیں کی تھیں جس نے ان کی نسلوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ قرآن کریم میں موجود ان کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اللہ سے معافی، رحمت اور توبہ کی درخواست نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں اطاعت گزار نسلیں عطا فرمائی جائیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی فرما برداری سکھائے اور ان کی زندگی مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو، اور اسی طرح وہ اپنی آئندہ نسلوں کی ہدایت کی بھی درخواست کرتے تھے، یعنی وہ ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ ہونے کا بھی فرض ادا کر رہے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی بھی ہدایت کی دعا مانگیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیات کی طرف، جہاں اس عظیم پیغمبر اور ایک شفیق باپ کی مزید دعائیں سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا تھی، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بنیادی مقاصد بھی بیان ہو گئے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہاں ملت ابراہیم سے مراد توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دنیاوی فتنوں سے ایک طرف ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت پر یقین رکھا، اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو شخص اس سیدھے راستے سے منہ موڑے گا یا شرک اختیار کرے گا وہ روحانی طور پر نقصان میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ یہ ہے اصل اطاعت اور فرما برداری، نہ سوال نہ جواب، بس اسلمت لرب العالمین۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے،
لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو دین حق پر قائم رہنے کی نصیحت کی، اور حضرت یعقوب نے بھی اسی راستے کو اپنی اولاد کے لیے اختیار کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم بس اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں گے۔ یہ آیت اسی بات کا جواب ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یعنی جو امتیں گزر گئی ہیں ان کے اعمال کی وہی جزا ہے جو انہوں نے کمائی، اور تمہاری جزا بھی تمہارے اعمال کے مطابق ہوگی، یعنی ہر شخص اپنی کوششوں اور اعمال کا ذمہ دار ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہدایت صرف کسی مخصوص مذہب یا قوم کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ اصل ہدایت وہ ہے جو ابراہیم کے ملت پر ہو، یعنی خالص توحید، سچائی اور ایک اللہ کی عبادت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے نسلوں کو بدل دیا۔ ایک سچی دعا زندگی کے ہر پہلو کو روشن کر سکتی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی اور اپنے بچوں کے لیے یہی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف جسمانی پرورش کافی نہیں، اخلاق اور ایمان کی تربیت بھی ضروری ہے۔ بہترین والدین وہ ہیں جو بچوں کو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی ہدایت دونوں دیں، کیونکہ یہ وہ اصل وراثت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ طاقت ہے جو آپ کی نسل، آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان کو بدل سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ بھی آج سے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور ایک روشن وراثت چھوڑیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔